السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ میں اب ہم اس وقت آج جو سورت کرنے والے ہیں وہ بہت اہم سورت ہے۔ ویسے تو ہم قرآن پاک میں جو بھی آیت پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ پڑھتے ہیں، وہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر وقت ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ہم سوچیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم سورت کرنے والے ہیں وہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن میں اور کوئی سورت نہ ہوتی تو میرے لیے بس یہی سورت کافی ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے تھے اور اس کے بعد جدا ہوتے تھے تو تب بھی ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی سورت کو تلاوت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ایک بڑا اسٹرانگ ریمائنڈر دیتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج ہم بات کریں گے سورہ العصر پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بہت امپورٹنٹ اور بہت جامع قسم کا پیغام دیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہم سب کی نیڈ ہے، تو چلیں سورہ العصر کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور جیسے کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اما پارہ میں، اس میں بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کی قسم کھائی ہے، ہمیں الرٹ کیا ہے، ہمیں محتاط کیا ہے، ہمیں اس چیز کی سگنیفیکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور وہ زمانہ جو ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ زمانہ ہے جو کہ عصر کا زمانہ ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم جو ہے کسی اور نماز کی، کسی اور وقت کی بھی کھائی جا سکتی تھی، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے بہت سے پرنسپلز پتہ چلیں گے، اور عصر وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بہت سے اپنے دن کے کام جو اس نے اپنے ٹارگٹ سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے مطابق جب بھاگم دوڑ میں ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اچھا اب دن ختم ہونے والا ہے، میجر چنک آف دا ڈے از گون۔ اب اس کو نا تھوڑی سی انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو میرے پاس یہ ٹو ڈو لسٹ ہے یہ پوری بھی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، اور اسی انزائٹی میں کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، کل دیکھیں گے، کل جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پینک موڈ میں آ کے یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم شاید فیلئر ہیں۔ لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس صورت میں پرنسپلز دیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے وقت کی قسم کھائی ہے جو کہ گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ہمیں یہ احساس دے رہا ہے کہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میجر چنک از گون، وہ وقت گزر چکا ہے جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ بھی جب اپنا کوئی سیمسٹر کا آغاز کرتا ہے، پڑھائی کا آغاز کرتا ہے، ایئر کا آغاز کرتا ہے، اور جب ٹیچرز اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ایگزام بہت ٹف ہوتے ہیں، دیکھو تمہیں ایک پروجیکٹ بھی کرنا ہوگا، دیکھو تمہیں تھیسس لکھنا ہوگا، دیکھو تمہیں یہ پریکٹیکل نوٹ بکس بنانی ہوں گی، تو وہ اپنے آپ کو اور سب گھر والوں کو بھی یہ تسلی دیتا رہتا ہے بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جب عصر کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ بالکل اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا وقت آ جاتا ہے، ایگزامز کی پریپ لیو ہو جاتی ہیں، تو تب آنکھوں کے آگے اس کے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو میں دل بھر کے ساری خوشیاں زمانے کی دے دوں، اور جب یہ بڑا ہوگا نا تو پھر اس کو آہستہ آہستہ سمجھائیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو وہ بہت ویل پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، اس کو ایسا ماحول دیتے ہیں جس میں وہ بس اپنی ہی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے جاتا رہے، اور ایک دم جب ماں باپ کے سامنے بچہ آتا ہے، جوان ہو چکا ہے، اب ان کو خیال آتا ہے وہی والعصر کہ انہوں نے اس کی وہ تربیت نہیں کی، اس کا انہوں نے وہ خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح ہر شخص کی زندگی میں بھی یہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کر نہیں پاتے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت ریگریٹ ہوتا ہے، جوانی کا ریگریٹ ہوتا ہے، ہر رمضان میں پچھلے رمضان کا ریگریٹ ہوتا ہے،
اسی طرح سے زندگی کے بہت سے معاملات میں جیسے آپ دیکھیں آپ نے اپنے والدین کو اپنی فیملی کو زیادہ وقت نہیں دیا، ان کے جو حقوق تھے وہ پورے نہیں کیے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بد زبانی کر دی، اور وقت گزر گیا، اور جب وہ گزر گیا تو پھر انسان بیٹھ کر کسی لمحے میں کسی مومنٹ میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ واٹ کین آئی ڈو. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ سارا وقت اسی لیے آگے کا نہیں سوچ پا رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو دیئر پاسٹ. وہ بار بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو گزر گیا اس میں نے ایک حرام کام کیا تھا، اس میں کسی نے میرا دل توڑا تھا، اس میں میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، I wish I could go back in time and I can fix all those things. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے فلاں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن جب ہم پیچھے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آگے کا وقت میرے پاس بہت ہی اب تھوڑا رہ چکا ہوا ہے، تو اس میں ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور جب وہ فرسٹریشن کا ایلیمنٹ آتا ہے تو انسان کئی دفعہ جو کام اس وقت میں بھی کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتا. بہت سے ینگسٹرز آج کل کہتے ہیں نا لیو ان دا مومنٹ، تو میں کسی حد تک ان کے اس فارمولے سے بہت زیادہ ایگری کرتی ہوں. یس، لیو ان دا مومنٹ، یعنی پاسٹ کے بارے میں اتنا نہ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی کو خراب کریں، پاسٹ کے بارے میں اتنا سوچیں کہ آپ آگے کی زندگی کو یا اس مومنٹ کو بہتر کر سکیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ سکیں کہ میں نے پاس سے کیا سیکھ کے یہاں کیا کچھ چینجز کرنی ہیں. اور اسی طرح فیوچر میں بھی اتنا زیادہ نہ رہیں وٹ ایف کیا ہوگا، آگے کیا کرنا ہے. لیو ان دا مومنٹ، اس مومنٹ کو بہترین گزار لیں. اور لیو ان دا مومنٹ میرے نزدیک وہ ہے جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جس کے اندر ہماری نیت ٹھیک ہو، جس کے اندر ہم جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہوں کہ ہم نے وہ وقت اس طریقے سے گزارنا ہے جو کہ سنت کے مطابق ہو. سو والعصر، ہم جب وقت کی بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ان ریگریٹس میں، ان سارے کمپلیکیٹڈ سینیریوز جو ہمارے دماغ میں پک رہے ہیں، جو ہماری ٹیبل ٹاک ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، دیر از اسٹل اے بگ چنک آف ٹائم. اب دیکھیں کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیلی 1 سے 2 صفحے کسی بھی کتاب کے پڑھنا شروع کر دیں تو چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے لائبریریز پڑھ لی ہوں گی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے بک ریڈر، مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا، تو ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا جمع کرتے رہیں گے تو اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم دیکھیں گے اینڈ آف دا ڈے ہم نے بہت سی اچیومنٹس جو ہیں وہ کر لی ہوں گی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں. سو عصر کے وقت کو اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ ایک برکت کا وقت بھی ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت ہے جب ہم تھوڑی سی جو چینجز ہماری لائف میں آنے والی ہیں ہم اس کی پریپریشن کر رہے ہیں نا، رات کی طرف جا رہے ہیں، ایوننگ کی تیاری ہو رہی ہے، چائے بن رہی ہے کسی کے گھر میں، رات کا میل جو ہے وہ بس تیار ہو کے سرو ہونے والا ہے، بچوں کو بتایا جا رہا ہے پیک اپ یور بیگس اور بس اب سونے کی تیاری کرو. چھوٹے بچے ویسے ہی بہت تھک چکے ہوتے ہیں اس وقت میں، اور اگر رات کے وقت میں کوئی ایونٹ ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم تھک چکے ہیں، تو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم تھوڑا انوائنڈ کریں، ریلیکس کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، می ٹائم ہو، میری کچھ ایکٹیویٹیز ہوں، اور اگلے دن کی تیاری کی طرف ہم جاتے ہیں. سو یہ وائنڈ اپ ٹائم ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہو جائے جو کہ بہت پروڈکٹیو وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں میجر چنک آف دا ڈے چلا گیا ہے، آپ نے جو کچھ اچیومنٹ کر لی ہیں اس پہ آپ اپنے آپ کو شاباش دے لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے اور بہت سے کام ہیں تو آپ فوراً اپنی چیک لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ مجھے کر لینی چاہیے. سو یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی وقت کی، العصر کی، تو اس سے پہلے جو ہم نے صورت پڑھی تھی وہ تھی تکاثر. تو یہاں پہ اب ہم ایک اور ایسپیکٹ سے بھی دیکھیں کہ تکاثر میں ہمیں کیا تھا کہ جس میں ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے، وہ ہرس ہے، وہ کمپٹیٹیو سینس ہے جو کہ بہت ان ہیلدی ہے. اس کی وجہ سے مال جمع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے سٹیٹس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ان ہیلدی قسم کے ایک سٹائل میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہاں پر ہمیں بہت وضاحت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ہم یہ تکاثر اور عصر کا جب کمپیریزن کریں تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ تکاثر میں ہمیں وہ اسباب بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں لاس ہو جاتا ہے.
جاتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں اسباب الخسران. اور اسی طرح سے اگر ہم عصر کی بات کریں تو اس میں ہمیں وہ اسباب بتائے گئے ہیں جس سے انسان کی جو ہے کامیابی آتی ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسباب النجاح، کہ جس کی وجہ سے ہم اگر کوئی ایسا اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، بہت سی آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ سینس آف کمپٹیشن ہے ہمارا، تکاثر اور اثر کو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھنا شروع کریں تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ دس ہیز ٹو بی بٹوین مٹیریل گین اینڈ پروڈکٹیوٹی. ایک انسان کے پاس آپشن یہ ہے کہ انسان وہ اس وقت میں ایسا کچھ جمع کرتا رہے جو اس کے لیے نیگیٹیوٹی کے انبار لگا دے، اور ایک وہی وقت ہے جس میں انسان ایسی باتیں سیکھ لے جس سے انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف لے جائے. جو دوسری آیت ہے وہ ہمیں اس کے میں کیا بتاتی ہے، ان الانسان لفی خسر. بات کیسے شروع کی گئی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس وقت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بے شک خسارے میں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ پھر لفظ جو ہے انسان آیا ہے، یعنی کہ وہ بھولنے والا ہے اور وہ محبتیں چاہنے والا ہے. اسی محبت میں وہ کبھی غلط فیصلے کر لیتا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے وہ بھول بھی جاتا ہے. اس نے بہت سے پلان بنائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے اپنے پاس کیلنڈرز رکھے ہوتے ہیں، پلانرز رکھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس ایسی ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں کہ بس آپ کو میں دکھاؤں تو آپ سوچیں کہ کیا کچھ میرے پاس ہے، لیکن وہ اس سے کسی سینس میں بھی فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے. جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا، جس طریقے سے بات کی گئی ہے نا، ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے، جو خسارے میں جو ایکسپریشن دیا گیا اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ اگر انسان اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس کے بارے میں نہیں پرٹیکولر ہوگا تو بس نقصان ہوا ہی ہوا، یہ ہو کر ہی اس کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ساتھ کیا کہہ دیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انہوں نے تلقین کی ایک دوسرے کو حق کی اور ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی ایک دوسرے کو صبر کی. بہت امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں یہاں پر جو ہم سمجھیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنے وقت پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی بہت سی چیزوں کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد وہ جو سوسائٹی ہے، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بہت سے پروجیکٹس ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم کس طرح سے اپنا کوئی ایک صحیح حصہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. پہلی بات کیا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، بیکاز اسٹارٹنگ پوائنٹ از می. تو اپنے لیے فوکس کرنا ہے دو ایسپیکٹس پہ، ایمان اور عمل صالح پہ. اور جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے تو وہاں پر ہمارا ایک پریشر جائے گا، اور وہ کس بات کے لیے جائے گا، حق کے لیے جائے گا اور صبر کے لیے جائے گا. یہاں پہ ان سب جو پوائنٹرز ہیں، بہت اہم پوائنٹرز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہم کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہوئی ہے نا ایمان کی. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بلیف سسٹم ہے جو میرے دل میں ہے، کہ میں نے اپنے دل میں اس بات کو مانا کہ یس دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اور سب سے پہلی بات جب ہم ایمانیات کی کرتے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت پہ ایمان، دوزخ پر ایمان، یعنی جتنی غیب کے معاملات ہیں سب سے پہلے تو ان پہ ایمان ہمارا ضروری ہے. تو ایک انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ویٹ اے منٹ، واٹ ہیز دس گاٹ ٹو ڈو وتھ ٹائم مینجمنٹ؟ ٹائم مینجمنٹ کے لیے تو آپ ہمیں وہ پرنسپل بتائیں نا. کچھ ٹرمینالوجیز ہم نے بھی سیکھ لی ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یہی تو فرق ہے ایک عام انسان کی ٹائم مینجمنٹ میں اور ایک اس انسان کی ٹائم مینجمنٹ میں جو کہ اللہ کا عبد ہوتا ہے، کہ جب وہ اپنے ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ ایمان سے شروع کرتا ہے. یعنی سب سے بڑا انویسٹڈ ٹائم کون سا ہے یا لاس آف ٹائم کون سا ہے؟ انویسٹڈ ٹائم وہ ہے جو ہم نے اللہ کی خاطر انویسٹ کیا، اور لاس آف ٹائم کون سا ہے؟ جو ہم نے دنیا کی وجہ سے کیا. اب آپ دیکھیں جو انسان اس ایمان کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے، تو حلال حرام کے ایلیمنٹس بھی سارے کور ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو انسان کی ایک اندر سے نفس اس کو کہتا ہے نا، وہ دیکھے گا بڑا تم سے امپریس ہوگا، وہ نیڈ بھی پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے، ہم ہر بات پہ سوچتے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے وہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہوتا، یا کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی اتنی ایکنالجمنٹ نہیں آتی جتنی آپ نے اس میں محنت ڈالی ہوتی ہے، لیکن فرشتوں نے تو لکھ لیا نا کہ آپ نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کتب اور رسل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں رول ماڈلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا، کہاں پہ فل سٹاپ لگایا، کہاں پہ فیملی کو ٹائم دیا، کہاں پہ اگر دو سملر سچویشنز آئیں اس میں بیلنس کیسے کیا. اور کتب جتنا آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز قرآن سے ملتے ہیں وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے، جس میں آپ کو سارے ٹائم ویسٹرز پتہ چل جاتے ہیں، جس میں آپ کو یہ سارے ایسپیکٹس کور ہو جاتے ہیں آپ کے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس چیز کو نہیں دیکھنا. یہ ساری جو ایسپیکٹس ہیں یہ ہمیں سمجھ آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہوگا، قیامت پہ یقین رکھتا ہوگا، تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے آج جو کچھ بھی کیا نا، اگر میں نے وقت بھی ضائع کیا، اگر میں نے کہیں پہ انویسٹ کیا تو وہ وہاں جا کر میرے لیے یا تو باعث حسرت ہوگا، مجھے ریگریٹ ہوگا کہ آئی وش آئی ہیڈ یوز دیٹ ٹائم وائزلی، یا یہ کہ وہ میرے لیے بہت انویسٹڈ ٹائم ہوگا، مجھے فائدہ دے گا. ایمان ایک بہت بڑا ایک پرنسپل ہوتا ہے جو آپ کو بہت سے ٹائم ویسٹر سے بچانا شروع کر دیتا ہے. پھر ایمان میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایمان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا، اور پھر اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور پھر آپ کے باڈی پارٹس بھی اس کے مطابق سارے کام کرتے نظر آئیں. دل میں جب آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت ان پیرامیٹرز کو دیکھتے رہتے ہیں تو اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے، اب زبان سے بھی آپ کے ویسی ہی باتیں نکلتی ہیں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. مطلب یہ آپ نہیں کہتے کہ ہاں تو کیا ہوا، کوئی تھوڑا بہت تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے نا انسان، ہاں آج کل تو سارے لیٹ آتے ہیں، کارڈ پہ تو ہم لکھ دیتے ہیں 8 بجے، لیکن ضروری تو نہیں 8 بجے کون آتا ہے 10 بجے تک آنا، بلکہ 12 بجے آنا. یعنی ہم زبان سے پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں، کام ہم کچھ اور کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا کچھ رہے ہیں. ٹائم آپ نے بتایا کہ ہم اس وقت پہنچیں گے لیکن پہنچ رہے ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ میں نے اس ٹائم پہ نہیں پہنچنا. تو یہ سب کیا چیز ہو جاتی ہے، یہ آپ کو وہ ایکسیپٹنس ود دا ٹنگ بھی کرنا ہے کہ دیکھیں میں کسی کا ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتی. جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور اب ہم اس کے ساتھ گھنٹوں گپیں لگاتے رہیں، کال کرنے سے پہلے ہم نے اس کو بتایا جسٹ آئی نیڈ جسٹ 5 منٹس آف یور ٹائم، لیکن وہ 5 منٹ ہمارے جو ہیں جو ہم نے سوچے ہوئے تھے وہ تقریباً 3 گھنٹے کے برابر تھے. تو جب ایمان ہمارا کیا بتاتا ہے کہ جب میں بلیو کرتی ہوں اپنے دل میں اور سارے ان پرنسپلز پہ غیب کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ اس کا ایمان اس کا ٹائم مینجمنٹ سے کیا لنک ہے، تو اب میری زبان پہ بھی وہی چیزیں آئیں گی اور پھر میرے باڈی پارٹس بھی ویسے ہی ایکشن ڈسپلے کریں گے. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی پروگرام میں اگر پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور وہاں پر مدرز بچوں کو لے کر آ رہی ہیں یا فیملی ممبرز آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹائم کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا وہ تیزی سے چلتے ہوئے آتے ہیں. ہو جاتا ہے نا کبھی آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، کبھی 10 منٹ بھی، کبھی کوئی ایسی جائز وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ بھی کہیں آتے جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے. لیکن جن لوگوں کو ٹائم کی قدر ہوتی ہے اور ان سے ایسا کبھی کام ہو بھی جاتا ہے، پہلی بات تو یہ دے آر ناٹ ہیبیچول، وہ ہر دفعہ آپ کو یہ باتیں نہیں سناتے ہوتے کہ آپ کو نہیں پتہ میں کتنی دور سے آتی ہوں، آپ کو نہیں پتہ کہ جو ہے نا یہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں نکلنے نہیں دیتے. وہ بس جی راستے میں ٹریفک ہی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں ٹریفک کوئی سرپرائز تو نہیں ہے ہمارے لیے نا، یا وہ راستے کا جو میئرمنٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اگر آپ نے کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 45 منٹس ٹو 1 آور کا ہے سفر، تو آپ اس سے کم از کم ایکسٹرا 15-20 منٹ کا مارجن رکھیں گے. اگر ٹریفک زیادہ ہے تو another 15-20 منٹس کا مارجن رکھیں گے. لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے کہیں پہنچنے کے لیے اور گھر سے وہ 15 منٹ پہلے نکلیں، تو پھر آبویسلی وہ 45 منٹس ٹو 50 منٹس لیٹ ہوں گے ہی ہوں گے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس قسم کے کام میں ان کو ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہوتی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ لیٹ بھی آ رہے ہیں وہ آرام سے آ رہے ہیں. اچھا، اور اگر ان کو کبھی کہہ دیا جائے کہ سنیں آپ لیٹ ہیں، تو وہ آپ کو یوں دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں، اور وہی ان کی ایک بہانوں کی لسٹ جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. میں یہ بھی نہیں کبھی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہانہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں، کیونکہ
ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنا وقت اور جس کام کے لیے وہ آئے ہیں اس میں دوسروں کا وقت، اور وہی بات ہے جو لرننگ ہے اس کو بھی کتنا زیادہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں نا، کتنے زیادہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نقصان صرف دنیا کا نقصان نہیں ہوتا، یہ آخرت کے نقصان تک ہمیں لے کے جاتا ہے. ہمارے باڈی پارٹس بھی ریفلیکٹ کریں کہ میری چال کیسی ہے، میرا ایکشن کیسا ہے، میں ویل پریپیئرڈ ہوں، میں نے اس کام کی تیاری کی ہوئی ہے، مجھے وقت پہ یہ سارا کام کر دینا ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر یہ ہمارے اس اسٹرانگ عقیدے کے ساتھ بھی جو ہے بہت اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی ہمیں کبھی اسلام میں اگر ہم دیکھیں کسی آپ رسول کو اٹھا لیں، نبی کو اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھ لیں، اسوہ حسنہ کو پڑھ لیں، صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیں، آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا کہ وہ کسی ٹائم ویسٹر یا ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی میں ہوں، یا انہوں نے اپنے کسی کام کو اس طریقے سے کسی وجہ کے بغیر جو ہے وہ ڈیلے کیا ہو. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ کام کرنے بہت ضروری ہیں، ایمانیات جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اسی طرح جو اگلا سٹیپ ہے جو کہ انسان کو کرنا ہے وہ عمل ہے. آپ دیکھیں جب آپ کے اندر ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر وہ آپ کے عمل میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اور عمل میں کیا ہے کہ عمل صالح، یعنی عمل ہمارے بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور اس میں وہ جو اعمال ہم کریں ایک بیلنس ہونا چاہیے، حقوق اللہ حقوق العباد. یعنی ہمیں پتہ ہو ان دس پرٹیکولر مومنٹ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل کے مطابق اس وقت مجھے ایک انسان کا حق دینا ہے یا اللہ کا حق دینا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ ہم جب اللہ کے حق دینے والے ہوتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹیکلی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا حق کہاں دینا ہے. لیکن آپ دیکھیں کسی انسان کی خاطر اگر اذان ہو رہی ہوگی تو آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نماز کا وقت ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے فرینڈز آپ کو بہت زیادہ انسسٹ کریں کہیں آنے جانے پہ اور آپ کے پیرنٹس پسند نہیں کرتے، تب آپ کو حقوق العباد کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اگر میرے پیرنٹس نے مجھے کہہ دیا ہے نو، تو مجھے اپنے پیرنٹس کی ہی بات سننی ہے. یعنی اس کو بھی ہم نے انویسٹڈ ٹائم سمجھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہے گھر میں بیٹھ کے بور ہی ہو رہے ہیں نا، کچھ کر ہی نہیں رہے، چلے ہی جاتے تو اچھا تھا. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس نے کسی بھی جائز وجہ سے سمجھا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو وہ بہترین ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک میرڈ خاتون ہے اور بیکے سسرال کا وہ جو بیلنس ہے، یا ایک مرد ہے اور وہ آفس کے ٹائم میں اور پھر فیملی کو ٹائم دینے میں اس نے اپنی پرائرٹیز کیا سیٹ کی ہوئی ہیں، یہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور ان سب میں اخلاص ہونا چاہیے. اور اخلاص ہمارا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ کو اس لیے نہیں پورا کر رہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تالیاں بجائیں ہمارے لیے کہ بھئی واہ واہ واٹ اے ڈسپلن پرسن. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم آخرت میں جائیں اور ہمارا نامہ اعمال کھلے تو ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ انویسٹڈ ٹائم ہو. آپ نے اکثر لوگوں سے ایسے جملے بھی سنے ہوں گے جو کئی دفعہ کسی بھی ایسے کلچر کی بات کرتے ہیں جہاں پر لوگ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں بس جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ویسے نا بڑے پکے مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا کام کر رہا ہو تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیفینیشن ہے نفع بخش علم کی، تو ہمیں ہر جگہ پہ نفع بخش علم کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صورت میں بتا دیا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اس فارمولے کے مطابق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ فارمولہ جو ہے اس میں کون سا پرنسپل آ رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر اس نے ایمان کے بغیر کام کیا اور اس نے عمل صالح یعنی قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ خسارے میں. یعنی کچھ لوگ آپ دیکھیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی تو صفائی جو ہے نا مسلمانوں سے بہتر ہے، اور وہ جو صفائی کر رہے ہیں لیکن وہ یہ تو نہیں سوچ کے کریں نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے صفائیاں کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جتنی مرضی آپ صفائی کر لیں دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ویسٹڈ ٹائم. وہ صفائی ہو جائے گی، آپ کو صفائی کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ مل جائیں گے لیکن وہ ویسٹڈ ٹائم ہوگا. اسی طرح ایون اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور اس نے بہت صفائی کی، سنت کے مطابق صفائی کی، لیکن اس نے اپنے گھر میں سب کو کہا توبہ توبہ، اتنا گند ہر وقت پھیلا ہوتا ہے، کوئی گھر ہمارے آ گیا تو کیا سوچے گا، وہیں پہ آپ کا بیپر بچ جانا چاہیے، بیپ بیپ. یہ ویسٹڈ ٹائم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اللہ کی خاطر کرنا ہے.
اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ سارے یہ معاملات کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو ٹائم ہے نا وہ اس طرح سے بھی انویسٹڈ ہوتا ہے کہ ہم بہت ایٹ پیس ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے ہم اس لالچ میں کرتے ہیں کہ یہ میرے بینیفٹ میں جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہر انسان اس بینیفٹ کو ٹائم مینجمنٹ کے لینا شروع کر دے, سمجھنا شروع کر دے, تو آپ سوچیں کتنا بڑا ریپل ایفیکٹ آئے گا نا. ہر شخص کے اوپر اس کا اثر جائے گا اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ایمانیات کی بات ہوتی ہے نا تو انبیاء کے بارے میں جیسے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور جو وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو تو وہ کیا کہتے ہیں, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مومن ہو, تم سرنڈر کرنے والے ہو. یعنی اس بات کو بھی سمجھنے کی اور اس کو پرکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی اور ہمیں پرنسپلز ملتے ہیں اور بہت سی اور باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جو میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ انسان جب انویسٹ کرتا ہے اور ایمان اور عمل صالح کے بغیر انویسٹ کرتا ہے, اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے, اپنے اماں ابا کو صرف خوش کرنے کے لیے, کسی انسان پہ ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے, اس کی آئیڈیالوجی میں صرف یہ ہے آئی لائک ٹو بی ویری ڈسپلن, لیکن اللہ کا نام نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے کوئی معاملات نہیں کیے, تو یہ اس کا سارا وقت جو ہوگا یہ انویسٹڈ ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوگا. جب ہم نے یہ 2 پیرامیٹرز اپنے لیے سمجھ لیے اور اپنی زندگی میں اونرشپ کے ساتھ اختیار کرنا شروع کر دیا تو اب ہم اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز میں ہم بات کرتے ہیں 2 ہمیں جو اگلی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کیا کہا گیا, حق وتواصوا بالحق, کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے والے, ایک دوسرے کو ایک پریشر دینے والے, کلچر کریٹ کرنے والے ہیں. اور کیسا, پہلی بات ہے حق کا. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ شریعہ کے پرنسپلز کو نافذ کیا جائے, شریعت کے مطابق خود بھی کام کیے جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف ابھارا جائے. پھر یہ کہ جو کرنے کے کام ہے وہ کیے جائیں, جن سے روکا گیا ہے ان کو نہ کیا جائے, ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ جب تک ہم حق کے مطابق کام نہیں کرتے آپ دیکھیں ہماری ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. جیسے آپ دیکھیں نماز, اگر ہمیں نماز کے بارے میں پتہ ہو کہ نماز کس وقت پڑھنا ہے, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میرا باس ایسا ہے, میرا ہسبینڈ ایسا ہے, تو میں نا وہ جب فلاں جگہ چلا جائے وہ سامنے نہ ہو تو میں 5 نمازیں جلدی جلدی اکٹھی پڑھ لوں. دس از ناٹ پاسبل, یہ اس طرح کا طریقہ نہیں ہے. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکمت کے ساتھ اگر وہ ٹائم آپ کے پاس ہے نماز کے اوقات میں سے اول وقت سے لے کر کچھ ٹائم جو ہے تو آپ اسی ٹائم کے دوران دیکھ لیں کہ کیسے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یا یہ کہ بہت لمبی قرات نہ کریں اس وقت جب آپ کا باس سامنے ہے یا آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ ناراض ہونے والا ہے اور باس بھی ناراض ہونے والا ہے. ایسی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھیں. یہ نہیں کر سکتے کہ نماز کے جو ارکان ہیں جو اس کو قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں آپ ان کو چھوڑنا شروع کر دیں. آپ کے میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں, چلو یہاں پہ قصر کر لیتا ہوں, ایسے معاملات آپ نہیں لے کے چل سکتے. اسی طرح صدقہ دینا, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس وقت ہم صدقہ دیں, کن مواقع پہ دیں, اور ان میں بھی ہم اپنے آپ کو کیسے فوکس میں رکھیں کہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں اور ان کو میں نے کیسے لے کر چلنا ہے. پھر یہ کہ والدین کی کیئر کس وقت کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. میں نے کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی زندگی میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں بٹر رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے والدین نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا. اور میں واقعی مانتی ہوں کئی والدین نہیں کر پاتے, بس ان کا ایک ہینڈی کیپ سسٹم اپنا ہوتا ہے, ان کا شاید اپنا ایک بہت بڑا بیگیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو وہ نہیں دے پاتے, چاہے وہ فائنینشلی ہے یا ایموشنلی ہے جو ان کو کرنا چاہیے. لیکن جب وہی والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس اولاد کو میں نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہائے میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکی یا کر سکا. میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جب ان کے پاس موقع تھا انہوں نے کیوں نہیں درگزر کیا, اس بٹرنیس کو کیوں نہیں ریزالو کیا اور وہاں پہ انویسٹ کیوں نہیں کیا. اسی طرح امر بالمعروف کرنا, کس موقع پہ میں نے بولنا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم بالکل جائز صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں, حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹائم صحیح نہیں ہوتا, ڈوز صحیح نہیں ہوتی,
جملہ صحیح نہیں ہوتا. تو ٹائم مینجمنٹ کا پرنسپل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں بہت کلیئرٹی سے نظر آنا شروع ہو جائے کہ what I have to say, how much I have to say, اور اس کا کس طرح کا امپیکٹ ہوگا, کس موقع پہ کتنی بات کرنی چاہیے, اور آگے کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم کے ساتھ کیا فائدے آئیں گے. اور پھر آپ دیکھیں یہی چیز ہمیں حق سے جو ہے وہ صبر کی طرف لے جاتی ہے. اور صبر میں کیا آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے ڈیفیکلٹ سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یعنی آپ اگر وقت کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہیں لیکن کوئی ذرا سی آپ کی وہ جو سموتھ لائف سٹائل چل رہا تھا اور اس کے اگینسٹ کوئی ایک دم سے چیز آ گئی تو آپ کی حالت غیر ہوگی. اسٹوڈنٹس کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ٹیچر نے اگر ان ایکسپیکٹڈ اسائنمنٹ دے دی تو وہ آپ دیکھیں کیا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اماں ابا نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ بیٹا اس طرح سے ہم یہ کام کریں گے, اب اگر انہوں نے کسی بھی وجہ سے کہا آپ کو کہ نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگا, یا یہاں جانا تھا وہاں نہیں جا رہے, پلان از چینج, پلان از ڈراپ, پلان از کینسلڈ, تو اب ہمارا برا حال ہو جاتا ہے, ہمارا اتنا موڈ خراب ہوتا ہے اور ہم ان کو اتنی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح صبر میں اللہ کی تابع داری بہت آتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جماؤ کے ساتھ رکھیں کہ اگر یہ مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے گا تو میں نے یہ کام کرنا ہے, نہیں تو میں نے نہیں کرنا. سنت کو فالو کرنے کا اس میں بہت بڑا ایسپیکٹ آتا ہے. ریلیشن شپس میں برداشت بھی کرنا, لوگوں کو سمجھنا بھی, اس کے مطابق چلنا, گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ نہیں میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا, یہ میرا جو ہے انویسٹڈ ٹائم نہیں ہوگا, اور اللہ کی جو قدر ہوتی ہے اس کو بھی ماننا. ویسے بھی آپ دیکھیں سورہ العصر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے اپنی عصر کی نماز جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے مس کر دی تو وہ اسی طرح سے ہے بالکل جیسے اس کا گھر بار سب لٹ گیا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ ایک شخص جو ہے کہ اگر وہ عصر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا, کیونکہ عصر کی نماز نا بڑے کروشل وقت پہ آتی ہیں. کچھ لوگ آفس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی آفس کے اینڈ میں میٹنگز ہیں, کالج یونیورسٹی ہے اس کے اینڈ میں بھی اگر وہ ختم بھی ہو گیا ہے یا تو اس ٹائم پہ کوئی کلاس آ گئی ہے, یا یہ کہ کوئی وہی بات ہے پروجیکٹ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور وہ عصر کا وقت نکل رہا ہے. کچھ لوگ خواتین جیسے شاپنگ کے لیے اس ٹائم پہ چلی جاتی ہیں, کچھ لوگ واک کے لیے یا جم جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان بڑی مشکلات سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے اپنے جو ہے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک تو سینیریو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آنا چاہیے اپنے دین کے حساب سے, جو اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ وقت جو ہے, جو صحابہ تھے وہ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو یہ صورت ریمائنڈر کے طور پہ پڑھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ what we have to invest in, ٹائم کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہی میں نے آپ کو بتایا 2 پرنسپلز اپنے لیے, ایمان عمل صالح, 2 پرنسپل سوسائٹی میں رہتے ہوئے حق پہ رہنا ہے, اور صبر کے ساتھ جو ہے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں تو اس قدر گھمبیر ہے, ایسے ہم بوکھلائے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کریں کیا. امام راضی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت کا احساس تب ہوا جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ وہ اپنی برف کو بیچ رہا تھا اور بہت ڈیسپریٹلی بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ جلدی لے جاؤ یہ پگھلتی چلی جا رہی ہے. اور میں نے اس وقت سوچا کہ وقت بھی ایسا ہی ہے کہ اس تیزی سے پگھلتا چلا جاتا ہے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا. جیسے آپ دیکھیں سبزی والے کے پاس آپ جائیں, سبزی لیں, اور اگر آپ کا ریٹ اچھا نہیں بنتا تو وہ کہتا ہے جائیں نہ لیں. وہ کہتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ یہ سبزی تو میری 1-2 دن آسانی سے چل جائے گی, اس کی فریشنس ختم نہیں ہوگی. کپڑے کی دکان پہ جائیں یا اور کسی ایسی کموڈٹی پہ جائیں تو وہ اور زیادہ آپ کو کئی دفعہ فرمنس دکھاتا ہے جب آپ اس سے بارگین کرتے ہیں. لیکن برف فروش جو ہوگا جس کو پتہ ہے کہ یہ میری برف جو ہے یہ پگھل جانی ہے, وہ ایسا کام نہیں کرتا. لیکن شاید ہمارے پاس فریج اتنے آ چکے ہیں اور ان میں ہم نے آئس بکیٹس اتنی رکھ لی ہوئی ہیں کہ ہمیں اب اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا نا کہ وہاں پہ ہمیں وہ جو یہ اس طرح کی اگزامپلس کی جو شدت ہے یا اس سے جو امپیکٹ ہمیں لینا چاہیے ہم وہ بھی محسوس نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں 2 جو نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں کرتے جب ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. ایک صحت ہے انسان کی, اور دوسری جو ہے وہ ہے جب فرصت کے اوقات ہیں. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے اس وقت عجیب و غریب فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کرتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے اس وقت نماز بھی یاد آتی ہے, قرآن بھی یاد آتا ہے, تسبیحات بھی یاد آتی ہیں,
کسی سے بات کرنا بھی یاد آتا ہے اور انسان کہتا ہے بس میں ٹھیک ہو جاؤں میں یہ سارے کام کروں گی. اسی طرح فرصت کے اوقات جب ہوں تو ہم کوئی وہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے کلٹرز ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹیکنالوجی کے کلٹرز ہیں یا ہماری کبرڈز میں کلازٹس کے کلٹر ہیں، ان کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. ہم بس بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، اور جیسے ہی ہمارے پاس کوئی اور ضروری کام آتا ہے تو اب ہمیں وہ کلٹر کو ڈی کلٹر کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنے پیسے کو غربت سے پہلے، اور اپنے لیجر ٹائم کو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس سے پہلے. تو جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمحات دیے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صبح کے اوقات میں جو ہے ان کے لیے برکت کی دعا کی ہے. پھر ہم اگر سلف کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی وقت کو اتنی امپورٹنس دی ہے. یعنی آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے، جتنا مٹیریل پڑھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹائم کی کتنی ویلیو تھی. اور وہ دینار اور درہم سے وقت کو زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کا کوئی دوست ان کو ملا اور انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اس سورج کو روک لو، اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ اگر سورج نہیں رک سکتا، اگر وقت نہیں رک سکتا تو ہم کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں یا ہم کیسے اپنے وقت کو اس طرح کے ٹائم ویسٹرز میں گزار سکتے ہیں. بہت سی ہمیں ایسی جو مثالیں ملتی ہیں کہ ہر شخص نے جس نے اپنے وقت کو بہترین بنایا کیسے اس وقت کی قدر بھی کی. جیسے ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کال ان کا آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا خوشحالی کے ایام میں سخت حساب والے دن سے پہلے محاسبہ کرو، کیونکہ جس نے خوشحالی میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس کا انجام رضا کا حصول اور قابل رشک ہوتا ہے، اور جس کو اس کی زندگی نے غافل رکھا اور خواہشات نے مصروف کر دیا اس کا انجام کار ندامت اور خسارہ ہے. یعنی جو عام دن ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ عام دنوں میں کیونکہ ہماری ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی اور اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی ایک دم کرائسس سچویشن آتی ہے تو ہم بالکل کلیپس کر جاتے ہیں. جیسے جب لاک ڈاؤن ہوا اور یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وبائی مرض پھیلا تو کیونکہ لوگوں کی پہلے سے ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی تو اب ان کی حالت بری ہوگی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کیسے مینج کریں. مائیں کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ کیونکہ ان سے بچے ویسے ہینڈل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ شکر کرتی تھیں کہ وہ کچھ سارے گھنٹوں کے لیے اسکول چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہیں جب آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا دماغ خراب کرتے ہیں. لیکن اب کیا ہے، اب تو وہ 24/7 ماؤں کے پاس ہیں. اب ٹائم مینجمنٹ جب سیکھی نہیں تو پھر وہ کیسے کام کریں. یہی حال ایک اسٹوڈنٹ کا بھی ہے کہ اگر اس نے عام دنوں میں اچھی طرح وقت کو اپنے استعمال نہیں کیا، ہر وقت وہ اپنے اماں ابا کو یہی کہانیاں سناتا رہا کہ آئی ایم گیٹنگ بورڈ، اور اماں ابا بیچارے ہر وقت اس کو انٹرٹین کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، تو اب لاک ڈاؤن کے ساتھ کیسے انٹرٹینمنٹ آئے گی، کتنی انٹرٹینمنٹ آئے گی. تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کے فرسٹریشن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اسی لاک ڈاؤن کے ساتھ اور ایسے ہی چیلنجز کے ساتھ، کیونکہ انسان کی زندگی میں طرح طرح کے ایسے لاک ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، جس کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے اور جو اپنے اچھے دنوں میں بھی اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے تو وہ ان حالات میں بھی نہایت پروڈکٹیو ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کا بہترین کام جو ہے استعمال کیسے کرتے رہنا ہے. میں بہت سے جو ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، آپ بھی اپنی فیملی میں جانتے ہوں گے، جیسے ریٹائرمنٹ ایج پہ آ جاتے ہیں اور مرد حضرات کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اب ان کی فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہم اپنا وقت کیسے گزاریں. نہ وہ بک ریڈر ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی وہ کتنی دیر بیٹھیں. اب ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ میرے پاس شاید میں بیکار انسان ہو گیا ہوں، اور پھر وہ اپنی ساری فرسٹریشن یا اپنے گھر والوں پہ نکالتے ہیں یا نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد بھی دے ہیو سو مچ ورک ٹو ڈو، اپنے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اور وہی جو پرنسپل سورہ العصر میں آیا ہے کہ آپ اپنے ایمان پہ بھی کام کریں، عمل صالح پہ بھی کام کریں، حق پہ بھی اور صبر پہ بھی. تو ان سارے معاملات کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک کال، ایک سینگ آتی ہے، کہتے ہیں تمہارے نفس ہی تمہارے مقابلہ اور مبارزت کے میدان ہیں. اگر تم اپنے نفس پر غالب آ گئے تو غیر پر غالب آنے کی اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہو، اور اگر اپنے نفس کے مقابلے میں خود کو رسوا کر بیٹھے تو غیر کے سامنے سب سے زیادہ عاجز ہو. سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اس کا امتحان لو.
وہی بات کہ پہلے جب تک ہم اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، اپنے آپ کو صحیح طرح سے یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ کیا کرنے کی چیزیں ہیں، ہم بہت سے معاملات کو لے نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ کچھ پریکٹیکل باتیں کر لیتے ہیں کہ پھر کریں کیا۔ ہمیں سمجھ تو آتی ہے کہ وقت صحیح استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک پرنسپل اپنے لیے سیٹ کرنا ہے جو کہ مینجمنٹ سائنسز کا بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے۔ اب ٹائم مینجمنٹ کی جب ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں تو اچھی تو بہت لگتی ہیں، اور انسان سوچتا بھی ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، لیکن کیسے کریں؟ کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹائم مینجمنٹ میں بہت ایکسپرٹ ہے، ہم اس کو دیکھ کر ماول کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، اور پھر حسرت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی کانٹ ڈو اٹ، میں ان جیسا نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کیٹیگری بھی ہوتی ہے جن کو جب کہا جائے کہ دیکھو اس انسان کو دیکھو، یا اس پرنسپل کو پڑھو، یا اس کتاب کو پڑھو، اس لیکچر کو سنو جو کہ ٹائم مینجمنٹ کے مطابق ہے، تو خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز کہتے ہیں کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سانس بھی لیں تو یہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر کے اور کیلکولیٹ کر کے لیں۔ مجھے اتنی کیلکولیٹڈ لائف اچھی نہیں لگتی، جبکہ بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیتا ہے اس کے اندر اتنی سیٹسفیکشن آ جاتی ہے، اس کے معاملات جو بکھرے ہوئے ہوتے اتنے سمٹ جاتے ہیں کہ وہ بہترین طور پہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک راز جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل پہ کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جن کو ہم کہیں گدھے کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کوئی وہ چیز سیکھ نہیں سکتے، نہیں، بلکہ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز پہ کام کرنے والے لوگ اپنے آپ کو ایسا بہترین بناتے ہیں کہ ان کی سب کاموں میں، معاملات میں بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ چند پریکٹیکل ٹپس میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک مینجمنٹ سائنسز کا پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں 80-20 یا 20-80 پرنسپل۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں اگر میرے سامنے یہ 100 کام پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ان 100 کاموں میں سے اس لمیٹڈ ٹائم میں فٹ کرنا ہے کہ کون سی میں کام کروں، تو مجھے ان میں سے 20 کام ایسے اٹھانے ہیں جن کو میں بہترین طور پہ کروں، ان پہ میں انویسٹ کروں اور مجھے 80% ریزلٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں۔ اب یہ انسان سمارٹ، جو ٹائم مینجمنٹ پرنسپل پہ کام کرنے والا سمارٹ انسان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو ان 20% کاموں کو، صحیح کاموں کو پک کرتا ہے۔ نہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ 20 کیا وہ 50% اور 70% کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کام جو ہوتے ہیں وہ ان کو 80% ریزلٹس نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ کام اب کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں اس سے آگے جا کے ایک اور فارمولا سمجھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، ان جیسے یہ 100 کام ہی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے کام ارجنٹ ہیں، فوراً کرنے والے ہیں۔ اب بہت سے کام جو ارجنٹ فوراً کرنے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہوں، بہت اہم بھی ہوں، اور کچھ کام جو اہم ہیں ہو سکتا ہے وہ فوراً کرنے والے نہ ہوں۔ تو ہمیں ان سب کو دیکھ کر اپنے پیراڈائمز میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب اس فارمولے کی بنیاد پہ کہ ہم نے وہ اپنے 20% کام پک کرنے ہیں، اور اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے چھانٹی کرنی ہے، کچھ کاموں کو ڈسکارڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے ان کاموں میں سے جو ہمارے پورے 24/7 میں ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو ڈسکارڈ کرنا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہ وہ ارجنٹ ہے اور نہ ہی وہ امپورٹنٹ ہے، ان کا مجھے ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے اوپر بات کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے کیونکہ سوشل سرکل میں سب وہ کام کر رہے ہیں، سب اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہمارا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں نے ڈرامے کی ایک قسط چھوڑ دی یا 2 قسطیں چھوڑ دی، یا میں نے ایک سیریز کوئی دیکھی ہی نہیں، تو سارے مجھے کہیں گے مطلب تم نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ مجھے ایسے حسرت سے بات کریں گے جیسے پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کا اور آخرت کا کیا نقصان کر لیا، اور میرے پر پریشر آئے گا۔ یا یہ کہ جب میں مال میں جاؤں اور دیکھوں کہ لوگ تو دھڑا دھڑ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے ان کے پاس، ہر طرح کے برانڈ کی اور جو مزے اور سب کچھ وہ زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، اور میں وہ مزے نہ لوں تو پھر میری زندگی میں کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، جو لوگ کسی بھی قسم کے ٹائم ویسٹر میں ہوتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے جیسے شاپنگ ہے، اور یہ سوشل میڈیا ہے، اور گاسپنگ ہے، اور ایکسیسو ٹاکنگ ہے، اور کوئی بھی کام جو آپ کا ہوتا ہے جو کہ اہم بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، اور اس کو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ملٹیپل قسم کے ایونٹس ہیں جو آپ پلان کر کے آپ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسے انسان جو اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں وہ لیزی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے رسپانسبل
کیپیبل نہیں ہوتے، اور اکثر لوگ ان کو کوئی کام دینے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرنا۔ ہم اپنے آپ کو ٹائم ویسٹر سے کیسے بچائیں؟ کیونکہ اس میں تو نفس کی بہت لذت ہے، اس میں بہت پیئر پریشر ہے، اور کئی دفعہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا میں بھی کوئی ایسا کام کروں، ساری دنیا بھی تو کر ہی رہی ہے نا، how can I fit in and still be like saving myself from all these bad influences. اس کے لیے آپ کو ایسے کرنا ہوگا کہ اپنے ٹائم ویسٹرز کی لسٹ بنانی ہوگی، آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو لانا ہوگا جو آپ انجوائے بھی کرتے ہوں، جو آپ کے لیے اچھے کام بھی ہوں، امپورٹنٹ کام بھی ہوں، اور ان کو ریپلیس کرنا ہوگا ان سے۔ اب یہ آپ میں سے ہر شخص اپنے لیے خود ایک چیلنج لے سکتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کر سکتا ہوں جس کو میں انجوائے بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی میرے لیے اہمیت بھی ہو۔ اور اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے دیر از نتھنگ ایلس وچ آئی انجوائے، میں ایک ایسی خاتون کو ملی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو ٹویٹر، اور وہ کہتی تھیں کہ شی واز اے ٹیچر، اور وہ کہتی تھیں کہ میں ایون اگر کلاس میں بچے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور مجھے 2 سیکنڈ بھی ملے تو میں اپنا فون نکال کے اپنے ٹویٹر پہ دیکھتی ہوں کہ کیا ساری اپڈیٹس آئی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ہر جگہ میرا یہی حال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ نے کوئی اپنی زندگی کو کبھی پروڈکٹیو بنایا ہی نہیں تو آبویسلی آپ کے لیے پھر ٹائم ویسٹر سے نکلنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، اس کے لیے آپ کا سوچ بہت میٹر کرتی ہے، وہ پھر آپ کو ایمان کے لیول سے کام شروع کرنا ہوگا، عمل صالح کو اپنے اندر لانا ہوگا، کہ جتنا زیادہ آپ اپنے کاموں میں وہ ایسپیکٹس لانا شروع کر دیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹائم ویسٹرز تو اتنی جلدی چھٹ کے ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے یہاں پر انہی 100 کاموں میں سے، اب آپ دیکھیں اس میں سے میں نے ٹائم ویسٹرز اپنے سارے نکال دیے، ٹھیک ہے جی، وہ چلے گئے، وہ میرے ڈسٹ بن کے اندر گر گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور میں نے منیمائز کر لیے ہیں، اور جب بھی میرا کوئی چیلنج آتا ہے میں دوبارہ وہاں پہ اس کو ریپلیس کرتی ہوں وتھ سم تھنگ مور پروڈکٹیو۔ اب اس کے بعد میرے پاس کون سی چیز رہ جاتی ہے جس کو میں نے نکالنا ہے یہاں سے؟ یہ بہت ساری انٹرپشنز ہیں، یعنی کہ کبھی کوئی آتا ہے میرے اوپر اپنی طرف سے پریشر ڈالتا ہے، اپنا کام وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اس کا کام کر دوں، اپنا کام چھوڑ دوں، اور مجھے اپنے کام کو پرائرٹی دینی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جہاں پر آپ کا کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے۔ ارجنٹ کس طرح سے ہے؟ مثلاً کسی نے آپ کو فون کر دیا، آج کل تو کالر آئی ڈی ہے، لیکن کالر آئی ڈی بھی ہو تو اب انسان کہتا ہے کہ اچھا میرا پیارا ہی ہے نا، کوئی ضروری بات کرنی ہوگی، دوست ہے، فرینڈ ہے، مائنڈ کر جائے گا۔ اب آپ نے اس کا فون اٹھایا اور آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے، آپ اپنے کوئی گھر کا کوئی ضروری کام، فیملی کے ساتھ کام، آفس کا کام، اسٹڈیز کا کام، اور اگلے انسان نے جب آپ کو کہا کہ کیا کر رہی ہو تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اگر بتا بھی دیں ہاں میں پڑھائی کر رہی تھی، اب وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کریں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے۔ نہیں، میجورٹی ہم میں سے اس انٹرپشن کو اتنی امپورٹنس دیتی ہے جیسے یہ اتنا ارجنٹ کام ہے کہ یہ اگر میں نے نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا، اور اس میں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں تم بات کر لو، اور جو انسان بات کرتا ہے وہ ہمیں یا اپنی آفس کی پالیٹکس سنا رہا ہے، یا سسرال کے مسئلے، یا شوہر کے مسئلے، یا باس کے مسئلے، اور وہ کہانی شروع ہوتی ہے 5 سال پرانا قصہ جو تھا، جس قصے کو آپ نے کوئی 100 دفعہ سنا ہوا ہے، وہ آپ کو رٹا ہوا ہے، یاد ہے، اور پھر اس کے ساتھ جتنی اس کی انالیسز اینڈ اوور انالیسز اور آگے کا انالیسز اور پیچھے کی بات، جیسے ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں نا وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کا کام سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کس طریقے سے اپنے کام کو نپٹاؤں۔ اور اکثر لوگ جب ایسا ٹائم ویسٹر کوئی آتا ہے اور اس کے بعد وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، انٹرپشن آتی ہے تو وہ اس کے بعد اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم ویسٹر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں میرا موڈ ہی نہیں رہا، اپنا کام کو ٹھپ کیا، بند کیا، اور کہتے ہیں اب میں نے پڑھنا نہیں ہے، چلو کوئی مووی دیکھتے ہیں، یا کسی کو کال کر کے گاسپ کرنی شروع کر دی۔ اب یہ انٹرپشنز جو ہوتی ہیں یہ اس نیچر کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ انٹرپشنز ہماری فزیکل نیچر کی ہوتی ہیں، جیسے ایک دم آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ گیا، سرپرائز، ہم نے سوچا موسم بہت اچھا ہے، آپ کے ہاتھ کی کافی پیتے ہیں، اور ہم کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اب لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت ان کے سامنے تو کہتے ہیں ہاں ہاں آئیں آئیں، بلکہ میں ایسے کرتی ہوں آپ کے لیے کیک بھی بیک کر لیتی ہوں نا، یا آپ کے لیے کچھ آرڈر بھی کر دیتی ہوں، اور کچن میں جا کے ٹھا ٹھا برتن جو ہے پٹختے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے ہم ضروری کام کر رہے تھے، اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چائے پینے، کوئی کافی پینے، کوئی گپ شپ لگانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، تو بہت ہی ایک مشکل سچویشن جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کیسے انکار کریں ان کو، اور کیسے جو ہے معاملات کو لے کے چلیں؟ کچھ خواتین اس طرح کی کمپلینٹس لے کر آتی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ مردوں سے بات کی جائے تو ان کے اپنے اینگل ایسے ہوں گے،
تو بہت سی خواتین اس طرح کی بات کرتی نظر آتی ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا بتاتے نہیں ہیں، راستے میں کوئی بھی فرینڈ ملا سب کو گھر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب کچھ بھی ان کو جو کھانا پڑا ہے ان کے لیے بناؤ اور ان کو کھلاؤ، اور ہمارے لیے بہت کیوس ہو جاتا ہے اور اتنی انٹرپشنز ہوتی ہیں، اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سفر کرتے ہیں، ہماری فیملی بھی سفر کرتی ہے، ایون ہماری ہیلتھ بھی سفر کرتی ہے۔ تو یہ جتنی انٹرپشنز ہوتی ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کرنا سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ یس مین ہوتے ہیں، ان سے نہ کسی کو انکار نہیں کیا جاتا اور وہ اس کی وجہ سے فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، کرائسس میں رہتے ہیں، شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کیسے انکار کریں، بڑا برا لگتا ہے۔ دیکھیں انکار کرنے کے آپ کو سمارٹ طریقے آنے چاہیے، اور خالی انکار نہیں ہوتا، انٹرپشنز کو ڈیلیگیٹ کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے ہم نے۔ مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو فون آئے، پہلے تو اگر آپ بزی کام کر رہے ہیں تو آپ اٹھائیں نہ فون۔ دوسرا انسان ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو میں میسج کر دوں، اور اگر کسی نے میسج آپ کو نہیں چھوڑا، بار بار کال کی، دیٹ مینز اس کے پاس کوئی بہت امپورٹنٹ بات نہیں تھی۔ جب بھی لوگوں کے پاس امپورٹنٹ بات ہوتی ہے لوگ ہمیشہ ہمیں میسج ڈراپ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، فرض کریں آپ نے فون اٹھا لیا، آپ نے فون اٹھایا، دوسرے انسان نے آپ کو کہا کہ مجھے ضروری بات کرنی ہے، تو آپ نے اس کو بتایا کہ آئی ایم بزی رائٹ ناؤ، اگر اتنی ضروری ہے تو آئی کین اسپیئر 5 منٹ 10 منٹ، اور اگر ایسی بات ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے تو میں اپنا کام ختم کر کے آپ کو آئی گیٹ بیک ٹو یو، اور پھر یو ڈو گیٹ بیک ٹو دیٹ پرسن۔ اگر وہ انسان کہتا ہے نہیں بہت ضروری بات ہے، آپ نے بات سننی شروع کی، ضروری بات ہے، 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ وہی 5 سال پرانا قصہ شروع ہوگا جو آپ کو رٹا ہوا ہے، تو آپ اس کو درمیان میں ٹوک کر بہت اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں، سنو مجھے نا ذرا زیادہ ضروری ایک کام کرنا تھا، لیٹ می فنش اٹ اینڈ آئی گیٹ بیک ٹو یو۔ سو آپ کو یہاں پہ ایک اسرٹیو اسکل سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو وہ طریقہ سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اسمارٹ طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کر سکیں۔ اسی طرح کوئی نیبر، کوئی جاننے والے سرپرائز فرینڈز آ گئے ہیں، تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کی کافی پینی ہے، ان سے کہو میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں، لیکن یہ لیں کافی کا کپ اور آپ اس کو بیٹ کریں، تب تک میرا یہ ضروری کام ہے میں اس کو فنش کر لوں۔ یا ان کو وہ کام لگا دیا کہ چلیں آپ ذرا میرے ساتھ یہ کام کریں، ساتھ ساتھ ہم کافی بیٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز بنانی ہے نہیں بنانی دیٹ از اپ ٹو یو۔ اسی طرح سے جو خواتین مجھے کمپلین کرتی ہیں کہ جی ہسبینڈ کے بہت زیادہ گیسٹ، ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ جاتے ہیں اور میرے لیے بہت بڑا پرابلم بنتی ہے، تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس میں آپ کی اسمارٹنس ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایسے گیسٹ آتے ہیں تو آپ اس کی فل تیاری رکھیں، اور فرض کریں کسی وقت آپ کی تیاری نہیں ہے تو سارا کام جو لانے والا ہے، کھانے کا سامان وغیرہ وغیرہ، وہ ہسبینڈ کو ڈیلیگیٹ کریں، آپ ان کو صرف سرو کریں اچھے طریقے سے، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ آملیٹ بنا کے، سینڈوچ بنا کے صرف وہی کھلا دیں، پھل پڑا ہوا ہے صرف پھل دے دیں، گرین ٹی پڑی ہے صرف گرین ٹی پلا دیں، لیکن آپ ایسا لوڈ اپنے پر نہ لیں کہ یہ جو آپ کے بہت سارے امپورٹنٹ کام ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹائم مینجمنٹ خراب ہوتی ہے وہ ہو۔ تو یس مین بننے سے اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا برا ہو جائے گا، لوگ مائنڈ کر جائیں گے۔ جی لوگ ضرور مائنڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو مائنڈ کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم نے ایسی کوئی بھی سچویشن ہوئی، فون نہیں اٹھایا، فون جو تھا ان کو کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں، اور جب ہم دوبارہ ان کو فون کرتے ہیں تو ہم بات نہیں کرتے کہ السلام علیکم، ہاں بھی بتاؤ کیا بات تھی۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنو سوری تم نے مائنڈ کیا ہوگا نا۔ اگلا انسان کہتا ہے نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا، نہیں تم نے مائنڈ کیا ہوگا۔ اگلا انسان کہتا ہے نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا، نہیں تم نے مائنڈ کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کو مائنڈ کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ اچھا فرض کریں ایک اور سینیریو بھی ہے، دوسرا انسان کہتا ہے کہ تم بڑا اپنے آپ کو سمجھتی ہو ہیں، اور میں نے تمہیں فون کیا تم نے بات نہیں سنی تو اب نہیں میں نے بات کرنی۔ تو آپ اس مائنڈ کو پیچھے کر کے بہت آرام سے اچھے انداز میں کہیں کہ دیکھو میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے تمہاری بات سننے کو، اگر تم نے بتانی ہے تو ضرور بتاؤ، اور اگر تم نے نہیں بتانی تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں ڈیل کرتے ہیں، اس چیز کو جو انٹرپشن تھی ایشو نہیں بناتے سامنے، بعد میں کسی اور کے سامنے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کو بھی اسٹریم لائن کرتے ہیں، اور آپ اپنا وقت بھی جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے بچا لیتے ہیں۔ سو یہ جو انٹرپشن تھی اس میں کیا ہوا، یہاں پہ ہم نے انٹرپشنس کو رکھ دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو بتایا یہ میں نے اسرٹیو اسکل سیکھنا ہے، ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے، ایسے سچویشن سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے، میں نے یس مین نہیں بننا، میں نے ڈور میٹ نہیں بننا۔ اب آپ کے پاس کون سے کام رہ جاتے ہیں، اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں اپنے پلیٹر میں نا، ان 100 کاموں میں سے ہم نے ٹائم ویسٹرز بھی پھینک دیے تھے اور ہم نے ان چیزوں کو بھی ہینڈل کر لیا تھا۔ اب ہمارے زیادہ تر کام وہ رہ جاتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے اہم کام ہوتے ہیں۔
لیکن اگر وہ بہت سارے اہم کاموں میں سے بھی اب 2 کیٹیگری ہے. ایک وہ کام ہے جو مجھے فوراً کرنا ہے، اور ایک وہ کام ہے جو اہم تو ہے لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں، یہ سارے کام جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جب ایک چیز اہم ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے، ارجنٹ نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی کروا دیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا. اور جیسے ہی وہ اہم بنتی ہے اب ہم کرائسس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آپ نے کوئی فیس جمع کرانی ہے، کسی کورس کے لیے ایڈمیشن لینا ہے، اور انہوں نے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی 1 منتھ کی یا 3 ویکس کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم ایڈورٹائز کریں کورس، اور آپ میں سے جس نے ایڈمیشن کروانا ہے ایڈمیشن کرا لیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت انٹرسٹنگ کورس لگ رہا ہے، اس میں تو داخلہ کروا ہی لینا چاہیے. اب کیا ہوا کہ آپ کو روز کسی نے پوچھا تم نے داخلہ کروا لیا؟ آپ نے کہا کروا لیں گے، ابھی تو 3 ہفتے ہیں، او ابھی تو 2 ہفتے ہیں، ابھی تو 1 ہفتہ ہے، ابھی تو 7 دن ہے، ابھی تو 6 دن ہے. اور آج صبح اٹھ کے آپ کو یاد آیا آج آخری دن ہے. اب آپ آخری دن کر رہے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، یا کوئی اور مسئلہ آ گیا، یا آخری دن بھی گزر گیا، جس دن کورس شروع ہوا اس دن آپ کو یاد آیا، آپ وہاں پہ پہنچ گئے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، کمال ہے، عجیب کورس ہے آپ کا، اچھے مسلمان ہیں آپ، لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. اور وہ لوگ جنہوں نے اتنا پلاننگ کے ساتھ ایک کورس کو لانچ کرنا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، وہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں. لوگ اسی طرح دیکھیں بل کے معاملے میں کرتے ہیں. جب بل آتا ہے اس کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے، وہ لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دن جمع کرائیں گے. اور جب لاسٹ ڈیٹ پہ جمع کراتے ہیں تو پھر باتیں کیسی سناتے ہیں؟ پاکستان کا کوئی حال نہیں، توبہ توبہ، لوگ وہ بہت عجیب ہیں، وہ فلاں بل اتنا ہے، اور دیکھو جی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سیدھے منہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو دیکھیں، آپ اگر چاہ رہے تھے کہ لوگ آپ کو بہت اچھی طرح انٹرٹین کرتے اور سیدھے منہ بات کرتے، تو جس دن بل آیا تھا اور اس بل کو سبمٹ کرانے میں آپ کے پاس 8-10 دن تھے، آپ اسی وقت جا کے بل کو سبمٹ کراتے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی، آپ کو لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑتا. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے فیملیز میں شادیاں آتی ہیں، ایونٹس آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اہیڈ آف ٹائم 6 مہینے پہلے سے پتہ ہے شادی ہے، بھئی آپ اس ٹائم پہ جو سیل لگ رہی ہے یا جہاں سے سستی چیز مل رہی ہے، انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنی بجٹنگ کر کے جو گفٹ دینا ہے وہ بھی پلان کریں، جو آپ نے اپنے کپڑے بنانے ہیں وہ بھی پلان کریں. نہیں، ہم کچھ بھی نہیں پلان کرتے. اور اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایونٹ آتا ہے اب ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اب ہم بازاروں کے چکر، انہی دنوں میں بچوں کے ایگزامز آ جاتے ہیں، کوئی اور کرائسس آ جاتا ہے، اور ہم پھر لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی یہ کام کرتے ہیں. اگر شروع سے آپ اپنی اسائنمنٹس کو اور اپنے ڈے ٹو ڈے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے رہیں تو جب آپ کے ایگزامز آئیں گے obviously آپ کو پڑھنا تو پڑے گا، لیکن آپ کی بیسک تیاری ہوئی بھی ہوگی اور آپ اس کام کو اچھے انداز میں کر لیں گے. لیکن نہیں، کیونکہ ہم روز جو پڑھے تو ہم کسی کو کہتے ہیں تھیٹا ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ عجیب نرڈ ہے، کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. خود ہم کہتے ہیں زندگی تو مزے کے لیے ہے، انجوائمنٹ کے لیے ہے، اس کو انجوائے کرو، اور ہم ان انجوائمنٹس میں پڑے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ہماری وہ آ جاتی ہے جب سارے معاملات جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم خود اتنے کرائسس میں اس وقت آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ آپ فائر اسٹنگوشر سے آگے بجھاتے رہتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں اف اللہ ساری رات پڑھا، ساری رات اسائنمنٹ پہ کام کیا، بڑا اچھا گریڈ آ گیا. تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ 6 مہینے سے تم کام کرے تھے. دیکھیں جو 6 مہینے سے کام کر رہا تھا ایک امپورٹنٹ ٹاسک پہ، جبکہ وہ ارجنٹ نہیں تھا، تو وہ 20-80 پرنسپل کے مطابق کر رہا تھا. اس نے اپنے سارے کاموں کو اچھے طریقے سے مینیج کیا، ساری چیزوں کو کیوس سے بچایا، اپنے آپ کو ڈیپ روٹیڈ رکھا. اس کے سارے کام میں ویٹیج ہوگی، وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا. سو 20-80 پرنسپل اگر ہم دیکھیں تو کہاں پہ ہوتا ہے؟ میرے پاس بہت سارے کام ہیں، ان میں میں نے ان اہم کاموں کو پہلے پرائرٹی دی جو ارجنٹ نہیں تھے لیکن میری زندگی پہ ان کا بہت بڑا اثر تھا. مثلاً آپ کی کوئی پڑھائی ہے، اس میں آپ کی دینی پڑھائی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی دنیاوی پڑھائی ہو سکتی ہے کہ میری پڑھائی کیا ہے، یہ میرے لیے ارجنٹ کام ہے، مجھے کس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، مجھے کون سے کورسز پک کرنے ہیں، ان کے لیے کون سا کریکولم ہے، ان کو میں نے کب کب پڑھنا ہے، مجھے کون سے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے، مجھے آگے لائف کی اچیومنٹس میں کس طرف جانا ہے، میں نے اگر یہ کورس پک کیا یا میں نے اگر یہ فیلڈ پک کی تو اس میں حلال حرام کی کیا مسائل ہوں گے، میری نمازیں کدھر جائیں گی، میری دنیا اور آخرت میں مجھے کیا ایشوز آ سکتے ہیں، کیا میرے
میرے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. اسی طرح آپ کی اپنی شادی ہے, آپ کی فیملی میں کوئی شادی ہے, جو میں نے آپ کو اگزامپل دی, آپ اس کی پلاننگ جو ہے وقت سے پہلے کرتے ہیں. اسی طرح ریلیشن شپس پہ جو انویسٹ کرنا ہوتا ہے انسان ہمیشہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. جب تک انسان پلاننگ نہ کرے تو معاملات جو ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح جو نئے اپرچونیٹیز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے لیے پھر پلاننگ اگر آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ وقت بھی نکال پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ وقت میں نے فیملی کو دینا ہے, یہ وقت میں نے اپنے جو ہے اس طرح اپنے کام کو دینا ہے, اپنے پروفیشن کو دینا ہے, یہ وقت جو ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. مجھے یاد ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے اور ان دنوں میں خود بھی دین سیکھ رہی تھی, مجھے اپنی بھی کلاسز میں آنا جانا ہوتا تھا, میری جاب بھی تھی پروفیشنلی, تو میں یہ کرتی تھی کہ بیٹھ کے ایک دفعہ پورا 1 منتھ کا اپنے بچوں کا پڑھائی کا اور باقی کاموں کا ٹائم ٹیبل بنا لیتی تھی. اور ایون اگر بچوں کو کچھ ایکسرسائزز, کچھ ایکٹیویٹیز بار بار کرانی ہے تو وہ ایک ورک شیٹ بنا کے اس کی 3-4 فوٹو کاپیز کروا لیتی تھی. جب میں گھر آتی تھی میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ میرے میں ہمت نہیں ہوتی تھی میں بہت سارے کام دیکھوں. صرف ٹائم ٹیبل کھولا جو ایک دفعہ بنایا, اس میں سے اس دن کا ٹاسک دیکھا, وہ ورک شیٹ نکالی, وہ ان کو دی, وہ ایکٹیویٹی نکالی, وہ ان کو دی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فوکس میں آ جاتے ہیں, آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس پریسنگ پرابلم سے بچاتے ہیں, ٹائم ویسٹرز سے بچاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو انٹرپشنز ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سکلز سکھاتے ہیں کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے, تو پھر یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رسپانسبلٹی سے بچاتے ہیں, لوگوں پہ بار بار ڈپینڈ کرنے سے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے بچاتے ہیں. اسی طرح سے شیلو ریلیشن شپ سے بچاتے ہیں, اسی طرح سے کرائسس اور برن آؤٹ سے بچاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح کا ان کا ایک سٹائل, ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. دے آر ویژنری پیپل. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں بہت بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں, پھر وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. اچھا, کرائسس ہمیشہ ہر شخص کی زندگی میں ہوتا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ کرائسس میری لائف میں نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, کوئی چیز آپ نے پروجیکٹ کیا, آج کل جیسے ٹیکنالوجی میں سب لوگ جاتے ہیں کہ آپ کا سافٹ کاپی آپ نے کسی پروجیکٹ کی پریپیئر کی اور کیا ہوا کہ سب کچھ تیار ہو گیا تھا لیکن ایک دم بھگ سے اڑ گیا, کسی وجہ سے بھی کوئی چیز ایسی آئی, کرپٹ ہوگی فائل آپ کی, اور آپ کو دوبارہ سے وہ جو آپ نے 4 مہینے کی محنت کی تھی اب آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑ رہی ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اس 20-80 پرنسپل پہ رکھتے ہیں, 100 کاموں میں سے ان 20 امپورٹنٹ کاموں پہ وقت سے پہلے, ارجنسی سے پہلے انویسٹ کرتے رہتے ہیں, جب ان کے پاس کرائسس بھی آتا ہے نا تو وہ مینج کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ بہت سی اسٹڈیز اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح کے کالم میں رکھتے ہیں جس میں وہ بہت ویل پلانڈ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, تو آگے جا کر زندگی میں وہ جو بھی اچیومنٹس کرتے ہیں وہ بڑی ویل روٹیڈ ہوتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے سطحی طور پہ کام نہیں کیا ہوتا, انہوں نے اپنے اوپر اچھے انداز میں صحیح طریقے سے انویسٹ کیا ہوتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا, ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو خاص کام جو ضروری ہے وہ کرنا ہوگا, اپنے اسکیجول صحیح طرح سے بنانے ہوں گے. بہت سے لوگوں سے میں پوچھتی ہوں آپ اپنے لیے کوئی ڈائری رکھتے ہیں, اور ان کا جواب ہوتا ہے نہیں میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے, وہ سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں. پھر میں ان کو پوچھتی ہوں آپ کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہے, تو اکثر لوگوں کے پاس آج کل اسمارٹ فون ہوتا ہے, تو ان کو کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے اس میں پلانرز اور ڈائریز بھی ہوتی ہیں اور آپ کا ایک بیسک کیلنڈر بھی موجود ہے, اس کو استعمال کریں. یعنی آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے, ہر مہینے کا گول ہونا, ہر سال کا گول ہونا چاہیے, ہر مہینے کا گول ہونا چاہیے. پھر اس کے مطابق آپ کی ہر دن کی پلاننگ ہونی چاہیے, دن میں بھی ہر وقت کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بہتر طور پہ گزرتی ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک اسی طرح پروفیسر تھے, وہ اپنی کلاس کو پڑھا رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کے بارے میں. تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا, ان کے سامنے ایک جار رکھا اور اس کے اندر بڑے بڑے پتھر ڈالے, بگ راکس ڈالی, اور ان کو کہا کہ کیا اس میں کچھ آ سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں اس میں اب کچھ نہیں آ سکتا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ہی بڑا ایک اور جار لائے جس کے اندر اس وقت جو بجری تھی, اور انہوں نے اس بجری کو جب اس میں ڈالا تو وہ اس کے اندر آرام سے سنک ان ہو گئی. انہوں نے پوچھا کیا اس میں کچھ اور آ سکتا ہے, اسٹوڈنٹس نے کہا نہیں اس میں اب تو بالکل ہی کچھ
نہیں آ سکتا. وہ اتنا ہی بڑا دوبارہ ایک جار لائے اور اس میں انہوں نے ریت ڈالی ہوئی تھی، اور اس ریت کو جب انہوں نے اس کے اندر ڈالا تو وہ بھی اندر چلی گئی. انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیا اس میں اب کچھ اور آ سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں، اس میں اب تو بالکل ہی کچھ اور نہیں آ سکتا. لیکن انہوں نے سوچنے میں مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا مے بی کچھ آ سکتا ہو، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب بھی انہوں نے انکار کیا ان کے ٹیچر نے ان کو ایک نئی چیز سامنے رکھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے پانی کا جار لائے اور پانی بھی اندر چلا گیا. اسٹوڈنٹ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹس نے مختلف جواب دیے جس میں کچھ اس طرح کے تھے، ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کے مطابق کرنی چاہیے. لیکن پروفیسر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ پٹ دا بگ راکس ان فرسٹ. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے جو اہم کام ہیں ہمیں ان کو پہلے لے کے چلنا ہے، اور جتنا زیادہ ہم ان کاموں کو پہلے لے کر چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی بہتر آئے گی. اور اپنی زندگی میں اپنے وقت میں برکت کی ہر وقت دعا کیا کیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سورہ العصر کے مطابق اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں گے تو آپ بہترین طریقے سے اس وقت کو گزار سکیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.